الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت رحیم، نہایت کریم، نہایت ہی شفقت فرمانے والے ہمارے بہت پیارے رب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت فرمائی، ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب آتی تھی تو دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے رحمت فرما دیں اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے، یعنی کہ ان کو رمضان کا مہینہ عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے بنائیں کہ اس کی وجہ سے میں اس امت کو معاف کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز مل جائے جس کی وجہ سے ہم معاف ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جو ہیں وہ کسی مشکل میں پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا شہر الغفران، یعنی کہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ لوگوں کو معاف کرواتا ہے۔ باقی جو ہم لوگ اپنے ڈیلی ریمائنڈرز کر رہے ہیں اس میں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر ہی رہے ہیں کہ رمضان کے فائدے کیا ہیں، رمضان کے مقاصد کیا ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس میں وہ تمام بہانے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں بنائے ہیں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی سمری بنا دی جائے۔ تو ان بہانوں کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بہانے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ ان کی امت کو سزا نہ ملے، ان کی امت کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، ان کی امت کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کا ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے اور ایک بندے کی مغفرت ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہانے بنا دیے کہ میں آپ کی امت کو کس طرح معاف کروں گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا بہانے بنائے۔ سب سے پہلا بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ شیاطین کو قید کر دیا۔ اب شیطان کو قید کرنے کا مقصد کیا بنا؟ دو وجہ۔ ایک تو پہلی وجہ یہ کہ ہو سکتا تھا کہ شیطان ہمیں عمل کرنے سے روکے، ہو سکتا تھا کہ شیطان ہمارے اعمال میں وسافل ڈالے جیسے وہ ویسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم نے 10 اعمال کرنے تھے تو شیطان کی وجہ سے ہم 1 عمل کر سکتے ہیں، اگر ہم نے 100 اعمال کرنے تھے تو شیطان کی وجہ سے ہم صرف 10 اعمال کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے فرشتوں کے ساتھ اور جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی جو بدبخت جنات ہیں، ان کو قید کر لو تاکہ وہ میرے بندوں کو اکسا ہی نہ سکیں اور ان کو وسوسہ ہی نہ ڈال سکیں ان کے دل میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، شیطانوں کو بند کر دیا تاکہ ہم پورے اعمال کر سکیں، ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ پیچھے ہٹانے والی نہ ہو۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ شیطان کو بند کروا دیا تاکہ اب کوئی چیز ہمارے اعمال کو خراب نہ کرے. اگر ہم 10 اعمال کریں 10 کے 10 قبول ہو جائیں، اگر ہم 100 اعمال کریں تو 100 کے 100 قبول ہو جائیں. تو ڈبل ایڈوانٹیج مل گیا، اعمال کم بھی نہ کروائے اور جو اعمال کریں وہ خراب بھی نہ ہوں. تو ہم اب اعمال زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور جتنے اعمال کریں گے وہ سارے کے سارے قبول بھی ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بہانہ بنایا. دوسرا بہانہ یہ بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اجر کو بڑھا دیا. دیکھیں ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام حالات میں ایک اصول بنایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی بندہ کوئی نہ کوئی نیکی لے کے آئے گا میں اس کا اجر اس کو 10 گنا زیادہ دوں گا. پھر ایک اور جگہ فرما دیا کہ اگر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ ایک بالی کی، ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالی نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اور مزید درخواست کی کہ یا اللہ مجھے جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میری عمر کو مزید دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کو بے حساب اجر دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنا اجر دوں گا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت اجر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس مہینے میں جو بندہ نفل کام کرے گا، نفل عمل کرے گا، میں اس کو فرض کا ثواب دوں گا، اور جو میں فرض کام کرے گا میں اس کو 70 گنا بڑھا دوں گا. تو یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے کر دیا، لیکن ویسے جو عام پرنسپل ہے وہ تو اپلائی ہوتا ہی ہوتا ہے. اور جو ہم اس مہینے میں صبر کر رہے ہیں، اپنے اوپر اپنی جائز خواہشات کو پانے کے لیے ان کے اوپر صبر کر رہے ہیں، تو آگے دیکھ لیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں صابرون کو اتنا اجر دوں گا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہانہ یہ بنا دیا کہ صبر کے اجر ہی اجر بڑھا دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بہانہ دے دیا ہمیں بلینک چیک کی صورت میں. وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ جب محنت کر کے آئے پورا دن اور محنت کرنے کے بعد اب مجھ سے آ کے مزدوری مانگے تو میں اس کو بے حساب مزدوری مانگوں گا. اب ایک بات سمجھیں، دیکھیں جب ہم عام لوگ جو ہے کسی بندے کو اپنے گھر پہ کام کرانے کے لیے بلاتے ہیں نا، تو ہم اس سے پہلے ایک ریٹ طے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم آ کے کام کر لو اور جب تم کام کرو گے تو جتنا تمہارا کام کے فیصلہ ہوگا میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا. لیکن جب کوئی سخی اپنے گھر پہ کام کے لیے بلاتا ہے نا تو وہ ریٹ طے نہیں کرتا، وہ پہلے بلا لیتا ہے، جب کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی کتنا ہو گیا، وہ کہتے ہیں اتنا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس تم لے لو. اسی طرح اکثر لوگ جو ہے وہ جو ٹیکسی لینا شروع کرتے ہیں جن میں میٹر نہیں ہوتا، وہ ان سے یا تو پہلے ڈگری کر لیتے ہیں یا جب سفر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جتنا تم نے مانگنا ہے دے دو. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو غریب آدمی ہے اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اس کو دے دیتے ہیں جتنا اس نے مانگا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کوئی ریٹ نہیں طے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میرا بندہ ہے، محنت مزدوری کرے، فاقہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اب جب افطاری کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب مجھ سے مانگو، کوئی ریٹ نہیں ہے، جتنا مانگو گے دوں گا، جتنا مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک زبردست بلینک چیک رکھ دیا کہ بھائی آپ لکھتے جائیں اور اس کو کیش کراتے جائیں. ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اس کو استعمال کریں، ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، جو ہماری ضروریات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں. اس افطار کے وقت کو بالکل ضائع مت کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چوتھا بہانہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے بندے تو سست ہیں، میرے بندے تو غافل ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بندے ابھی بھی جو ہے اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائیں، اس بلینک چیک کو بھی نہ بھریں، اپنے لیے بھی دعائیں نہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو لگا دیا کہ ان روزہ داروں کے لیے دعا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جب برساتے ہیں تو اس رحمت کی برکت سے تمام مخلوق فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ مخلوق اللہ کی باقی مخلوق بہت شکر گزار ہے، بہت قدردان ہے. وہ جب اس فائدہ مند ہوتی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے تو وہ پھر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ آپ نے فلاں بندے کی برکت سے ہم پہ بھی رحمت نازل فرمائی، یا اللہ آپ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیجیے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو لگا دیا کہ میرے بندوں کے لیے جو اب بھی غافل پڑے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے لیے رمضان کو بنایا، ان کے لیے یہ رحمتیں برس رہی ہیں جن سے تم بھی مستفید ہو رہے ہو، تو اب ان کے لیے بھی تم بھی اس مخلوق کے لیے، میرے ان بندوں کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان سے بھی ذریعے دعا کرانا شروع کر دی، ایک اور بہانہ بنا دیا۔ پھر ایک اور بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رمضان میں ہر رات جو ہے جہنم سے اتنے لوگوں کو بری کرتا ہوں جتنے جو ہے جن کا نام جہنم میں لکھ چکا ہوتا ہے اور وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احادیث میں آیا کہ 10,000 لوگوں کے، اور کچھ احادیث میں آیا کہ بے حساب لوگوں کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ان کا نام لکھوا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اعمال اس بات کے مستحق ہوتے ہیں، they are deserving کہ وہ جہنم میں جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہانہ بنایا، اور وہ یہ کہ ایک ایسی رات بنا دی، ایک ایسی رات اس مہینے میں عطا فرما دی جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر دینے والی ہے۔ اگر ہم 1000 مہینوں کے حساب سے بھی چلیں تو یہ تقریباً 83 ایئرز بنتا ہے۔ اب ہماری ساری عمر بھی ہم عبادت کرتے رہیں تو ہم 83 ایئرز کی عبادت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہم تو ہمارے پہ عبادت واجب ہی تب، فرض ہی تب ہوتی ہے جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں 13-14 سال کی عمر میں، تو پہلے ویسے ہی نکل گئے۔ پھر ایوریج ایج جو ہے 70 ایئرز کر لیں، چلیں 80 ایئرز بھی کر لیں، تو 13 سال اس کے ہو گئے، 10 سال بڑھاپے کے ہو گئے، تو 23 تو ویسے ہی نکل گئے، تو 63 ایئرز بچ جاتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ کر لیں کہ 83 کسی کی ایوریج ایج کر لیں، 80 کر لیں تو جو ہے وہ 57 ایئرز بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 60 ایئرز بچ جاتا ہے، تو 60 ایئرز ہم نے عبادت کر سکتے تھے میکسیمم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھائی میں ایک رات ایسی دے دیتا ہوں جس میں عبادت کرنے سے تمہیں 83 ایئرز کا ثواب اسی رات میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا زیادہ اجر۔ اچھا، پھر لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخفی رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ لیلۃ القدر کس رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ گمان ہے کہ رمضان کا آخری عشرے میں ہے، اور گمان ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو مختلف راتوں میں ڈھونڈیں اور مختلف راتوں میں اس کے لیے محنت کریں۔ اب وہ جتنی راتوں میں محنت کرتے ہیں ان کو ویسے ہی ملٹیپلائنگ افیکٹ، اور اگر وہ رات طاق رات ہو اور وہ لیلۃ القدر ہو تو سبحان اللہ، پھر اس میں اس کو بے انتہا اجر مل گیا، اتنا 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر مل گیا۔ تو ایک اور بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا۔ پھر 7واں بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی جتنی راتیں تھیں اس میں ہر رات میں ہزاروں لوگوں کو معاف فرمایا۔ لیلۃ القدر آئی، لیلۃ القدر میں اور لوگوں کو معاف فرمایا اور اجر کیا۔ پھر رمضان کی آخری رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے لوگ اب تک معاف کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری رات میں لوگوں کو پھر اتنے ہی لوگوں کو اور معاف کر دیا۔ پھر 10واں بہانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندے، تم نے پورا مہینہ گزار دیا، ہر پورا رمضان گزر گیا، اپنے آپ کو معاف نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں عید کی رات دیتا ہوں، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں لیلۃ الجائزہ میں جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں، اور جتنے لوگوں کو میں نے اب تک معاف فرمایا اس سے دگنے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ یعنی کہ لیلۃ الجائزہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی رحمت رکھ دی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور اس رات معاف فرمائے تو جو گناہ اس کا اب تک معاف نہیں ہوا وہ بھی گناہ معاف ہو گیا۔ یہ بڑی قیمتی رات ہوتی ہے، اس رات کو ہم چاند رات کہہ کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہوتی، یہ رات تو مانگنے والی رات ہوتی ہے، یہ رات تو جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ان کو بھی ختم کروانے والی رات ہوتی ہے۔ ہم تو دیکھیں، ہماری تو عبادتیں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، ہم تو عبادت کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، تو ہم کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں؟ ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ تو پھر جب ہم حق ادا نہیں کر رہے تو ہم اس رات سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی حق نہ ادا کر سکا، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہ موقع ہے، ایک اور موقع دے رہے ہیں، بونس پہ بونس دے رہے ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک 11واں بہانہ بنایا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عید کی نماز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے ہیں، رمضان دیا تھا، نہیں فائدہ اٹھایا، ابھی بھی گناہ میں پڑے رہے، ابھی بھی غافل رہے، روزے بھی کچے ٹوٹے پھوٹے رکھے، نگاہوں کی حفاظت بھی نہیں کی، برائیوں سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچایا، کوئی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عید کی نماز میں حاضر ہو گئے اس نیت سے کہ میں تمہیں اجر دوں، میں نے تمہارے عید کے نماز سے اٹھنے سے پہلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ یوم لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب اور ایمان والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید کی نماز کو بھی ایک بہانہ رکھ دیا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ دن ہوگا جس دن سورج اتنا قریب ہوگا جیسے 1.5 یا 2.5 تیر کے فاصلے کے اوپر ہو، اتنا قریب ہوگا سورج، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، افراتفری ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ سائے کے نیچے بھی ہوں گے، اور ان کے لیے ایک دسترخوان بچھا ہوگا، اور دسترخوان پہ بیٹھے وہ کھانے کھا رہے ہوں گے، اور جب تک یوم حشر کا ثواب ہوتا رہے گا، سوال و جواب ہوتا رہے گا، حساب ہوتا رہے گا، وہ اسی طرح کھانے میں مصروف ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وقت کہاں گزر گیا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے، جو رمضان میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دروازہ جنت کا رکھا جسے باب الریان فرمایا، اور اس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے داخل ہو جاؤ باب الریان سے جنت میں، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ بے حساب ایک جنت میں ان کو داخلہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ پھر ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یعنی کہ 3 جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی کہ اس امید کے ساتھ کہ اس کے روزے کو قبول کیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان کے مہینے میں، یعنی کہ تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، رات کو قیام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسری بات گئی کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام فرمایا رمضان کے مہینے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو عبارت آ رہی ہے نا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام پچھلوں کو گناہوں کو معاف فرمانا، یہ لگتا ہے ایک بہانہ ہے کہ بس تم کچھ کر لو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تم روزہ رکھ لو، تم قیام کر لو، تم لیلۃ القدر میں کھڑے ہو جاؤ، تمام کے تمام جو ہے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہانہ رکھ دیا کہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز دے دی ہمیں سحری کے نام سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنا اجر رکھ دیا کہ ہم باقی دنوں میں جو کچھ کھاتے ہیں اس پہ ہمارے سے سوال جواب ہوتا ہے،
لیکن جب ہم سحری میں کچھ کھاتے ہیں تو کوئی سوال جواب نہیں ہوتا. سحری کا کھانا واحد کھانا ہے جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. وہ کھانا جو بندہ سحری میں کھاتا ہے یا وہ کھانا جس کھانے میں کوئی چھوٹا بچہ شریک ہوتا ہے, ان دو کھانوں کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. پھر آخری 12واں بہانہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کا اجر میں نے بڑھا دیا, لیکن یہ روزہ بھی میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا بھی میں ہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کو جو جزا ہے وہ کہہ دیا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں, میں ہی روزے کی جزا ہوں, کوئی اور اس کی جزا نہیں ہے. میں اپنے بندے کو میں جو ہے اس کا ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس کا اجر کتنا ملنا ہے, کوئی اور اس کی جزا نہیں دے گا. تو اب اللہ جب دینے پہ آئیں گے, جب اللہ جزا دینے پہ آئیں گے تو پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی جزا نہیں ہوگی, وہ بے انتہا جزا ہوگی اور بہت بڑی جزا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت 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 کرم فرمایا اور بہانے سے ہمیں معاف فرما دیا. دیکھیں جب بندہ کسی کے لیے اتنے ایکسکیوز پیش کر رہا ہو نا, اتنے ریزنز نکال رہا ہو, اور وہ بندہ پھر بھی اپنے آپ کو معاف نہ کرائے, پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا نہ سکے, تو پھر غصہ آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ, اور کے سامنے دعا کی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس پہ آمین کہہ دیں. کہ اللہ نے تو اتنے بہانے بنا دیے کہ بھائی تم کسی ایک طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے معاف کروا لو, اپنی بخشش کروا لو. ہم اب بھی غفلت میں پڑے رہیں, ہم اب بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالیں, ہم اب بھی محنت نہ کریں, ہم اب بھی جو ہے اس میں یہ کہتے رہیں کہ جی میرا دل نہیں لگ رہا, مجھے کوشش نہیں ہو رہی, میری توجہ نہیں بن رہی. یہ بہانے ہیں. اپنے آپ کو لگائیں, اپنے آپ کو جوڑیں, اپنے آپ کو پش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دل جوڑ دیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے اس میں برکت ڈال دیں گے. اور ہم نہ کریں گے تو پھر واقعی اللہ کا غصہ جو ہے وہ بجا بنتا ہے, بالکل صحیح بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں. رمضان ایک بہتا دریا کی مانند ہے. اگر ایک بندہ جس کے جسم پہ نجاست لگی ہو وہ یہ کہے کہ جی میں دریا کے پاس آ گیا ہوں, لیکن کیا میں اس دریا میں جاؤں گا تو یہ میری نجاست کو مٹا دے گا؟ تو دریا کہے گا کہ بھائی تم کیا, تمہارے جیسے کروڑ اور بھی آ جائیں تو میں بہتا پانی ہوں, میں تم سب کی نجاستوں کو مٹا دوں گا. تو رمضان بھی ایک بہتا سمندر ہے, ایک بہتا دریا ہے جس میں ہم جیسے ہزاروں کروڑوں گناہ گار لوگ بھی آ جائیں تو وہ اپنی اس میں اتنی رحمت ہے, اتنی برکت ہے کہ ان تمام گناہ گاروں کی گناہوں کو مٹا دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اس مہینے کو ہماری مغفرت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا ہے اس مہینے کو ہمیں اپنا بنانے کے لیے. تو ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں, اس مہینے کی برکتوں کو پا سکیں, اس مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر غلطیوں کو اس مہینے کی برکت سے معاف فرمائیں, اس مہینے کے ایک ایک دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو غفلتیں اب تک اس مہینے میں ہو چکی ہیں ان کو معاف فرمائیں, اور جو آگے آنے والے دن ہیں ان کی ایک ایک لمحے کو بھرپور طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.